سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرذوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم تو مجھے ابھی معلوم ہوا کہ ہمارے اکرام بابو نے اپنے بیٹے عزیزم محمد کے لیے جو مجلس مانی ہے یہ اس طرح کا پروگرام ہے. اس لیے قرآن پاک کی میں نے وہ آیت پڑھی ہے جس میں مجلس کا تذکرہ کیا گیا. الحمدللہ حضرت مولانا مسلم صاحب رحمت برکاتہ بہت ہی نصیحت آمیز بیان فرما رہے تھے اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور عمل کی دعوت دے رہے تھے. اصل چیز عمل ہے. قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا گیا وہاں پر عمل کا تذکرہ بالکل موجود ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں عمل کی کیا حیثیت ہے. ہمارا حال یہ ہے عمل کے معاملے میں. ایک آدمی بے روزگاری کا زمانہ ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس زمانے کی بات ہے. ایک آدمی کام کی تلاش میں پہنچا اور اس نے کہا کہ حضور ہم کو کام کے لیے رکھ لیجئے. کہا تنخواہ تم کتنا لو گے؟ اس نے بتایا آپ کتنا دیجئے گا؟ اس نے کہا کہ 10,000 دیں گے. اس نے کہا کہ 15,000 ہم کو چاہیے. سمجھا؟ فیکٹری مالک نے کہا 10,000 دیں گے اور اس نے کہا کہ ہم کو 15,000 چاہیے. تو کمپرومائز اس پر ہوا. یہ تو کام ہونے نہیں دے گا. کمپرومائز اس پر ہوا کہ 1 مہینہ آپ 10,000 پر رہیے. آپ کا کام اگر دیکھ لیں گے تو آگے مہینے سے 15,000 کر دیں گے. قاعدے کی بات مان گیا. بات چیت کر کے پہلی تاریخ کو گیا تو اس کے بعد 30 تاریخ کو آیا. کہا حضور تنخواہ دے دیجیے. کام 1 دن بھی نہیں ہے. کب آیا؟ پھر 30 تاریخ کو آیا ملاقات کرنے کے لیے اور اس بیچ میں اپنے گھر پر رہا. 30 تاریخ کو جب آیا تنخواہ اٹھانے کے لیے تو فیکٹری مالک اس کو کیا کہے گا؟ کہا کس بات پر پیسہ مانگ رہے ہو؟ تنخواہ کیسی؟ کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ 10,000 ابھی دیں گے اور کام اگر دیکھ لیں گے تو 15,000 کر دیں گے. تو کام تو ہمارا دیکھیے لیا کہ پہلی کو جاتے ہیں تو تیسری کو آتے ہیں. تو نہیں 15 تو 10 تو دئیے دیجیے. سمجھا؟ تو ہم لوگوں کا کام بھی اللہ دیکھیے رہے ہیں کہ جمعہ کو جاتا ہے تو پھر تو اس سے اللہ سے آپ کیا امید رکھیے گا؟ جمعہ کو جاتے ہیں پھر جمعے کو آتے ہیں تو جو حال جو ہے اس 10,000 والے کا وہی حال ہمارا فیکٹری مالک کیا کرے گا؟ اس کو پیسہ دے گا کہ کچھ اور دے گا؟ اور ہم جو جمعے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انعام دے گا کہ کچھ اور دے گا. عقل سے لگتی ہوئی بات ہے میرے پیارے. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کے لیے بار بار تقاضا کرتے ہیں. جہاں پہ ایمان کا چرچا ہے وہاں پہ عمل کا مطالبہ اللہ ہر حال میں کرتا ہے بندے سے. میرے پیارے اگر کوئی آدمی اگر کلمہ سے تسبیح پڑھتا ہے 1,000 مرتبہ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے 1,000 مرتبہ اور کلمے کے تقاضے پر اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے میں اور اس کے سکھایا ہوا اگر کوئی پرندہ اگر ہے تو اس کو اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پرندہ کو سکھانے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ تو ہم بھی اگر سکھائے ہوئے طوطے کی طرح اگر ہم کلمہ پڑھیں اور اس کے تقاضے پر اگر عمل نہیں کریں تو میرے پیارے صرف کلمہ جو ہے وہ اللہ
اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے جب تک اس کے تقاضے پر عمل نہ کیا جائے. اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پرسوں مولانا کی تقریر سنے بہت مزہ آیا, آج سنیں گے اس سے بھی زیادہ اچھا لگے گا. تو میرے بھائیوں, یہ اچھا نہ میرے لیے اچھا نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. اچھا اس وقت ہوگا کہ آپ اپنے اندر ارادہ کر دیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن جو باتیں کہی جائے گی انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے. یہ عمل جو ہے اللہ کو یہ پسند ہے, باقی دوسری چیز پسند نہیں ہے. عمل ہوگا انشاءاللہ, پکا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, اللہ تبارک تعالی اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی اس کے لیے دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دیجئے, ربی حبلی من الصالحین. نبی دعا فرماتے تھے. اولاد کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دی ہے. تو اولاد اللہ اگر دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک تعالیٰ دیا ہے. اس کی تعلیم کی ذمہ داری, اس کی تربیت کی ذمہ داری, اس کی اچھی زندگی بنانے کی ذمہ داری اللہ نے ماں اور باپ کے لیے واجب کیا ہے. بچے کے لیے ماں باپ کا ایسا حق ہے, ایسا نہیں ہے کہ باپ ہی کا حق ہے, بچوں کا حق نہیں ہے. شریعت نے اور قرآن نے اور ہمارے نبی نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے کھول کر بیان کر دیے ہیں. اس کی روشنی میں جو مسلمان زندگی گزارے گا اللہ اسی زندگی کو اس کے لیے جنت بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری ایسی باتیں پیش آئی جس سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ تعالیٰ سبق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا, اس لیے کہ ہر صحابی ہمارے لیے نمونہ. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جس صحابی کی راہ کو اپنا لوگے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اولاد کا بھی حق ہوتا ہے اور ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک باپ نے شکایت کیا, اے اللہ میرا بیٹا ہٹا کٹا جوان ہو چکا ہے, میں بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں, وہ میرا خیال نہیں رکھتا, وہ میرا حق ادا نہیں کرتا, وہ میری بات نہیں مانتا, وہ میرا حکم نہیں مانتا, وہ میری نافرمانی کرتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی ہیں, فوراً حکم دیا کہا بلا کے لاؤ, بلا کے لاؤ اس کے بیٹے کو. بڑی سختی کے ساتھ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضور میرے ابا ہے. تمہارے خلاف یہ کوئی شکایت لے کر کے آئے ہیں اور تمہارے بارے میں ایسا بول رہے ہیں کہ تم ان کی بات نہیں مانتے ہو, ان کا حق ادا نہیں کرتے ہو, ان کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے ہو, کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا حضور بات سچی ہے, صحیح ہے. اور چڑھ دیا اور جلال میں آ گیا. کہا حضور بات بالکل صحیح ہے, لیکن حضور کچھ مجھے بھی کہنے کا موقع عطا فرمایا جائے. کہا کہ بولو. کہا حضور یہ میرا باپ, ان کی شادی کا وقت جب آیا تو انہوں نے
जो माहौल और माशरे के अंदर सबसे बदनाम जमाना औरत थी, उससे इन्होंने शादी की। हुजूर मेरा हक इन्होंने जाया किया, जरा ध्यान रखिएगा। अल्लाह ने जब मेरी वलादत करवाई, जब मैं पैदा हुआ, तो इन्होंने मेरा नाम जोल रखा। और जोल हुजूर अरब के अंदर आप जानते हैं, ये गुबरैले और कीड़े को जोल कहते हैं। कहा हुजूर तीसरी शिकायत मेरी अपने बाप के खिलाफ ये है कि मैं 18 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अब तक मैं कुरान का एक सूरह भी नहीं जानता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने बाप को डांट करके अपने दरबार से निकाला और कहा जितनी जल्द हो यहां से निकल जाओ, जब तक ये तीनों हक को दुरुस्त नहीं करना और इसकी तलाफी नहीं करना और बच्चे के ये हुकूक अदा नहीं करना, कभी तुम मेरे दरबार में मत आओ। बच्चे का हक होता है कि आप नौजवान हैं, जब शादी जिनमें से जिनकी नहीं हुई है, जब शादी का वक्त अगर आए तो ऐसी औरत का इंतखाब हो, ऐसी लड़की का इंतखाब हो, ऐसे खानदान का इंतखाब हो जो इज्जतदार हो, जो शराफत वाले हो, जो तालीम वाले हो, जो दीनदार वाले हो, जिनको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो। ऐसे खानदान में रिश्ता करके अच्छी माँ आने वाली नस्ल को देना, ये आने वाली नस्ल का हक पहले वाले। ऐसा नहीं है कि बच्चे की वलादत के बाद इमाम साहब से, हज़रत मौलाना मुस्लिम साहब से पूछ करके नाम रखेंगे, नहीं। उससे पहले बच्चे का हक यह है कि उसको दीनदार माँ अता करना, उसको दीनदार माँ देना, उसको दीनदार बच्ची से निकाह आप करेंगे, अल्लाह तबारक तआला इसकी दीनदारी का असर आने वाली नस्ल के ऊपर रखेगा। और हमने अगर इन चीजों का ख्याल नहीं किया तो एक हक तो उस बच्चे का हम पहले जाए और बर्बाद करने के मुजरिम हो जाएंगे, और इस जुर्म के नतीजे में उस औलाद के ऊपर जो असर पड़ेगा उसका अंजाम पूरी जिंदगी हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए बच्चे का पहला हक क्या है? पहला हक यह है कि अल्लाह तबारक तआला जो औलाद अता फरमाएगा उसके लिए नेक माँ का इंतखाब किया जाए, उसके लिए नेक गोद का इंतखाब किया जाए, उसके लिए दीनदार खानदान में रिश्ते का इंतखाब किया जाए। नस्ल इसके जरिए से अल्लाह ताला दीनदार। आपने बेशुमार इसके वाकयात सुने होंगे, बेशुमार वाकयात सुने होंगे कि माँ की तरबियत से कैसे कैसे अल्लाह के वली दुनिया के अंदर पैदा हुए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम, ऐसी किताब उन्होंने लिखी, ऐसी किताब उन्होंने लिखी कि कुरान पाक के बाद सबसे बेहतरीन किताब, सबसे बाबरकत किताब, सबसे बाअसर किताब और सबसे ज्यादा फैज पहुंचाने वाली किताब कौन है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए थे तो नाबीना पैदा हुए। उनकी माँ ने तहज्जुद में उठ करके सलातुल हाजा पढ़ करके अल्लाह ताला से दुआ करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ने आँख के अंदर ऐसी रोशनी अता फरमाई कि बगैर किसी चिराग और बल्ब के पूरी बुखारी शरीफ उन्होंने लिखी। चांद की रोशनी में लिखी। तो माँ की भी जिम्मेदारी होती है, बाप की जिम्मेदारी होती है कि जब इस लायक बच्चे अगर हो जाते हैं, बच्चे के लिए जो हक है उसकी फिक्र हमको पहले से करनी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने मन्नत मांगी थी। हम लोग मन्नत मांगते हैं, या अल्लाह अगर फला काम हो जाए तो मस्जिद पे मुर्गा देंगे,
فلاں کام ہو جائے تو یہ میلاد کرائیں گے، فلاں کام ہو جائے تو یہ کام کریں گے۔ منت جائز چیز ہے، صحیح چیز ہے، لیکن سوچ اس کی بڑی بلند ہونی چاہیے، سوچ اس کی بڑی اونچی ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی منت مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دیا تو اے اللہ آپ کے نام پر اس کو آزاد کروں گی، یعنی آپ کے خاطر اس کو چھوڑ دوں گی، وہ آپ کا کام کرے، وہ آپ کی عبادت کرے، وہ آپ کے دین اور آپ کے حکموں کو دوسروں تک پہنچائے، میں اس کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دوں۔ نظر تو لگے معافی بطنی محررہ، بالکل دین کے لیے، دین کے لیے وقف، جاؤ بیٹا دین کا کام کرو، دینداری اپناؤ۔ تو منت ایسی ہونی چاہیے، اگر ہم نے یہ منت مان لیا، میلاد کی منت مان لیا، پروگرام کی منت مان لیا، جلسے کی منت مان لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس منت کے ساتھ اور اس کو بلند کرنے کا موقع ہے۔ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا، شعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ کتنا بڑا ہے بچہ؟ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ایک منت تو ہم نے اس کی پوری کر لیا، اب دوسری منت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو دیندار بنائیں گے، اس کو دینی تعلیم دیں گے، آپ کی نظر اللہ کے یہاں اور زیادہ پسندیدہ، آپ کی منت اور پسندیدہ بن جائے گی۔ اے اللہ یہ آپ کی رسی کو تھامے گا، آپ کی کتاب کو پڑھے گا، آپ کے نبی کی شریعت کو سمجھے گا، اور آپ کے دین کو سیکھنے کے بعد یہ دوسرا تک پہنچائے گا۔ اگر یہ منت اگر آپ نے مان لیا، آپ کی اس منت کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ مقبول اور معتبر بنا۔ اور اس ایسے منت ماننے کا جن کو بھی اللہ نے اولاد دیا ہے، جو مجمع میں اس لائق ہے، وہ بھی منت مان سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اولاد دیا ہے، انشاءاللہ ہم بھی اپنی ایک اولاد کو حافظ قرآن بنا دیں گے، عالم دین بنا دیں گے، داعی بنا دیں گے، اللہ کے دین کو سیکھنے والا اور سیکھ کر دوسروں کو پہنچانے والا بنا دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے خاندان اور پوری نسل کی مغفرت کا انتظام کر دے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تعلیم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بچوں کی تعلیم، اس کے لباس اور اس کے کھانے پینے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی دوائی سے بھی زیادہ ضروری بچوں کو دینی تعلیم دینا۔ میں یہ نہیں کہتا، بڑے بڑے جلسے میں جانا ہوتا ہے، علمی اعتبار سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی اپنے بچے کو حافظ بناؤ، ہر آدمی اپنے بچے کو عالم بناؤ، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہ ضروری کیا ہے کہ اس عمر میں دین کا ایسا رنگ چڑھا دو۔ کپڑا تیار ہوتا ہے نا، تو کپڑا جو تیار ہوتا ہے فیکٹری میں، تو پکے رنگ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ آپ اپنے سے دھوئیے، رات بھر سرف میں ڈال دیجئے یا لانڈری میں ڈالیے، کہیں اور جا کے دھلوائیے، لیکن پکا رنگ جو ہوگا وہ کبھی اترے گا نہیں۔ کیا پکا رنگ جو ہوگا، کپڑا خریدتے وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ جو ہے ڈسکلر نہیں نہ ہوگا، نہیں تو دکاندار گارنٹی لیتے ہیں کہ نہیں یہ رنگ ڈسکلر نہیں ہوگا، اس لیے کہ فیکٹری میں بناتے وقت جو ہے شروع ہی میں اس کو پکیا کلر کا بنایا۔ میرے پیارے بچوں کو بچپنے میں دین کا، قرآن کا، مسئلے مسائل کا، شریعت کا ایسا شروعاتی رنگ چڑھا دیجئے کہ وہ اسکول میں جائے تو بھی رنگ نہ اترے، کالج میں جائے تو بھی رنگ نہ اترے، سلائی سیکھنے جائے تو بھی دین کا رنگ نہ اترے، اور کام کرنے کے لیے جائے تو فیکٹری میں بھی دین کا وہ پکا رنگ اس کے اوپر چڑھا رہے۔ اصل مقصد یہ ہے
बचपने में अगर दीन का रंग चढ़ गया, अगर नमाज का रंग चढ़ गया, माँ बाप का अदब करने का रंग चढ़ गया, अगर बड़ों की खिदमत का रंग चढ़ गया, तो इंशाअल्लाह ये रंग इतना पकिया होगा कि दूसरी जगह जहाँ भी जाएगा ये रंग कभी डिस्कलर नहीं। इधर से मेरा कहना यह है कि अपने बच्चों को हर आदमी शुरू में दीन का पक्का रंग चढ़ा दीजिए, और उसके बाद आपको स्कूल में भेजना हो, यूनिवर्सिटी में भेजना हो, कॉलेज में भेजना हो, या कंप्यूटर में भेजना हो, जहाँ भेजना हो आप भेज दीजिए। ये पकिया रंग आपको हमेशा फायदा करेंगे, करना चाहिए कि नहीं? ये जिम्मेदारी अगर नहीं हमने किया तो बच्चों के हक को हमने बर्बाद किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक बेटा आया, समझा कैसा मकाम अल्लाह ने माँ बाप का दिया है और जिम्मेदारी मैंने बताई। बेटा आया, उसने बाप की शिकायत